السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس میں 4 باتیں ذکر کرنا ہے جو ہمارے ذہن و دماغ میں آخرت کی فکر کو تازہ کرنے والی اور دلوں کی سختی کو دور کرنے والی بہت مشہور باتیں ہیں، لیکن 4 باتیں انسان اپنی زندگی میں رکھے گا تو انشاءاللہ وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا۔ پہلی بات کہ انسان موت کو یاد رکھے۔ سنن ترمذی کی مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ لذتوں کو کاٹنے والی، لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی، اس دنیا سے رشتہ توڑنے والی چیز موت کو یاد رکھو۔ انسان موت کو یاد رکھے گا تو موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے بھی ڈرے گا اور اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمارے لیے ایک نصیحت کیا ہے؟ لوگوں کا مرنا، کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اپنے اپنے کندھوں پر ہم انہیں لے جا کر قبروں میں دفن کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو انسان ہمیشہ ذہن میں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان سوچے اس بات کو، جتنا زیادہ سوچے گا اتنا زیادہ انسان گناہوں سے دور رہے گا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا، موت کے بعد جو انجام ہونے والا ہے اس کی تیاری کی کوشش کرے گا۔ دوسری بات کیا ہے جو اس سے ملتی جلتی بات ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور القبور فإنہا تذکرکم الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ نبی نے باقاعدہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے چند لمحات نکال کر اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جائے یا عام کسی بھی قبرستان میں جائے، تاکہ جو باہر کی دنیا ہے، جہاں رنگینیاں ہیں، جہاں مصروفیات ہیں، جہاں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، بہت کچھ ہے، جہاں وہاں سے ہٹ کے ایک دفعہ جا کے دیکھے قبرستان میں جہاں کوئی نہیں ہے، اور ایسے موقع پر جائے جب قبرستان تھوڑا سا خالی ہو، وہاں بیٹھ کے یاد کرے، قبروں کو دیکھے، عبرت حاصل کرے۔ کہ انسان باہر جو کچھ کر لے، جتنے بھی کارنامے انجام دے لے، جو کچھ دولت جمع کر لے، جو کچھ منصب یا شہرت اسے حاصل ہو جائے، سب کو بالآخر یہ آنا یہی ہے، اسی گڑھے میں آنا ہے۔ اس کی تیاری کتنی ہے؟ کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ کیا اس کے لیے انسان تیار ہے؟ کیا میں تیار ہوں؟ انسان ایسا سوچے۔ اگر یہ دوسری بات بھی انسان اپنی زندگی میں کبھی معمول میں لے آئے گا، سال میں ایک دفعہ ٹھیک ہے، 6 مہینے میں ایک دفعہ، 2-4 مہینے میں ایک دفعہ کبھی جانے کا موقع ملے، آدمی اسی نیت سے جائے کہ میں اپنے آپ کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں، اپنے دل کو نرم کرنے، زنگ بہت لگ گیا ہے، اس زنگ کو مٹانے جا رہا ہوں، یہ سوچ کر جائے۔ وہ اثر قبر کی خاموشی، اس کو اردو والے ویسے بھی شہر خاموشہ کہتے ہیں، وہاں جائے گا تو اسے تمام باتیں یاد آئیں گی، نصیحت اسے حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ انسان کو اگر فکر آخرت پیدا کرنا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، تو بیمار کی عیادت کرے۔ الادب المفرد میں ایک صحیح حدیث ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ نبی نے فرمایا، عود المریض واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، کہ بیمار لوگوں کی، مریضوں کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے چلو، تمہیں یہ دونوں چیزیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ انسان کسی بیمار کو دیکھے، جائے ملنے، کوئی بہت سیریس پیشنٹ ہو، ہاسپٹل جانا ہو، اور ڈرانا مقصود نہیں ہے لیکن ڈرنا تو چاہیے
کہ کسی ایسے ہاسپٹل میں جائے جہاں بڑی بڑی بیماریوں کے مریض رکھے جاتے ہوں، انسان کو حقیقت میں موت یاد آتی ہے، دنیا کی بے ثباتی، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، یہ تمام باتیں انسان کے ذہن میں آتی۔ نبی نے کہا عود المریضہ، مریض کی عیادت کرو، کبھی کبھی یہ سوچ کر بھی کہ ہمیں آخرت یاد آ جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم نیکیوں کے قریب ہو جائیں۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات کیا ہے آج کے درس میں؟ کہ انسان جنت و جہنم کا تذکرہ سنے، چاہے کتابوں سے پڑھے، چاہے تقریروں میں سنے، چاہے کسی میگزین سے پڑھے، کہیں سے بھی اس کے ذہن و دماغ میں تکرار کے ساتھ ساتھ بار بار جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، جہنم اور اس کی سزاؤں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ ان کی ملاقات ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ نافق حنظلۃ، حنظلہ نے، صحابی نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا بات ہوئی، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم جب نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، نبی سے جنت جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، تمام باتیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم اپنے بچوں میں چلے جاتے ہیں، اپنی بیویوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہ تمام باتیں ہمارے ذہنوں سے دھیرے دھیرے وہ اوجھل ہونے لگتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو تم محسوس کرتے ہو وہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، میرے اندر بھی وہ بات ہے کہ جب نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت جہنم سامنے ہوں، سب کچھ ہمارے سامنے ہونے والا ہو، لیکن جب اب یہاں سے نکل جاتے ہیں نبی کی مجلس سے تو ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کا اثر ہمارے دلوں سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ الفاظ پوری طرح نہیں لیکن تھوڑا سا مفہوم وہی ہے۔ اب دونوں صحابہ کرام نبی کے پاس پہنچے، اور اس کے بعد نبی کے سامنے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ وہی بات دہرائی کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو نبی نے کہا کہ وما ذاک، کیا بات ہوئی ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں جنت جہنم یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے ہم باہر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو وہ باتیں دھیرے دھیرے ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح تم میرے پاس بیٹھتے وقت جو کیفیت تمہارے دل و دماغ میں ہوتی، تم پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر پورے دن تمہارے اندر وہی کیفیت ہو تو فرشتے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں تم سے سلام کرنے آئیں گے۔ نبی نے کہا یا حنظلۃ ساعۃ و ساعہ، کہ حنظلہ انسان ایسا ہی ہے، ایک گھڑی نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کبھی ایک پہر ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ یہی انسان ہے، یہی انسان ہے۔ یا حنظلۃ ساعۃ و ساعہ، کبھی انسان اچھائی کے بارے میں سوچتا ہے، ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، تہجد کی نماز پڑھ لوں گا، نفلی روزے رکھ لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ کبھی اس کے بعد کوئی برائی کا خیال آتا ہے، دنیا کمانے میں کچھ کسی کو دھوکہ دینے کا، کوئی کسی بھی برائی کا خیال آتا ہے۔ تو کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، مطلب جو سمجھانا، اس سے ہمیں جو موضوع سے متعلق جو بات ہے کہ مطلب جنت جہنم کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ ڈوز ہے، آپ نے ایک دفعہ دوائی کھائی، اس کا اثر کتنا، مثال کے طور پر 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 1 دن رہے گا، پھر اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کوئی ایسی دوائی مثال کے طور پر انسان کھا رہا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے کہ وہ ڈوز دوبارہ لے گا، وہ پھر اس کو تیسرے دن لینا ہے، تیسرے دن لے گا۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہم کبھی جہنم کا تذکرہ، جنت کی باتیں، اللہ کے خوف کی باتیں، یہ تمام باتیں یہ سننا چاہیے، سناتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہمیں ٹریک پہ رکھتی ہیں، راستے پر قائم رکھتی ہیں۔ ہم پوری طرح کبھی نہیں سنیں گے، ایسی محفلوں سے نکل جائیں گے، ایسی محفلوں کو چھوڑ دیں گے، ایسی کتابوں کا پڑھنا چھوڑ دیں گے، ایسی باتوں کا سننا چھوڑ دیں گے تو ہمارے دل اور سخت ہو جائیں گے، انسان اور برائیوں کا عادی ہو جائے گا اور نیکیوں سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ تو یہ ایک چوتھا راستہ یہ تھا کہ انسان
پورے دن میں کبھی نہ کبھی کسی راستے سے دین کی باتیں سنے سنائے، جنت جہنم کا تذکرہ ہو، مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کا تذکرہ، یہ تمام باتیں ٹھیک ہے پورا دن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہونی چاہیے تاکہ دلوں میں جو ہے نرمی پیدا ہو اور ہم جو ہے جنت اور جہنم کی تیاری بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔